السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا کہ کھانے کے جو آداب ہیں اس میں ٹیک لگا کر بیٹھ کر کے کھانا، یہ ایک معروف قضیہ ہے اور الحمدللہ یعنی مسلم معاشرے میں جو ہمارے گھر کے بزرگ افراد ہوتے ہیں وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا۔ میں آپ کو تفصیل جواب دے دیتا ہوں اس سلسلے میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس میں ایک کتاب ہے کتاب الاطعمہ، کھانے پینے سے متعلق مختلف مسائل ہیں، متعدد امور ہیں، اور اس میں کھانے پینے سے متعلق بیٹھنے کے جو آداب ہیں اس کی بھی جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جزاک اللہ خیرہ بڑی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس میں ایک باب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ قائم کیا کہ باب الاکل متکئن۔ باب الاکل متکئن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ٹیک لگا کر کے کھانا، لیکن ٹیک لگا کر کے کھانا جائز ہے جائز نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ کوئی تفصیلی بات آپ نے باب میں نہیں قائم کی ہے، عنوان کے طور پر نہیں قائم کی ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں قائم کی ہیں کہ اللہ کے رسول سے اس سلسلے میں ممانعت ثابت نہیں ہے صراحت کے ساتھ کہ ٹیک لگا کر کے بیٹھ کے مت کھاؤ۔ یہ تو ایک بات ہوئی موضوع کے تحت۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ وهب الخیر، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آنے کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ لا آکل وانا متکئن، کہ انی لا آکل متکئن، میں ایسی حالت میں نہیں کھاؤں گا کہ میں ٹیک لگا کر کے بیٹھا رہوں۔ دراصل اس کی جو تفصیل ہے اور اس کا جو پس منظر ہے وہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس میں بھی ایک کتاب ہے کتاب الاطعمہ، اور انہوں نے بھی یہی باب قائم کیا ہو بہو باب الاکل متکئن، سنن ابن ماجہ میں بھی ہو بہو، اور اس میں یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن بسر سے ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری جو ہے یعنی تحفے میں بھیجا، میں ہدیہ کیا، آپ کو تحفہ بھیجا، تو فجسا، اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں فجسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ، جس طرح سے ہم لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تشہد میں، تو اس طرح سے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی بیٹھ کے آپ کھا رہے تھے تو ایک عربی، ایک دیہاتی انسان، تو اس نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما هذه الجلسہ، یہ آپ کے بیٹھنے کی جو کیفیت ہے، یہ جو بیٹھنے کا آپ کا طریقہ ہے، یہ کیا ہے یہ کھانے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا، اللہ رب العالمین نے مجھے کریم النفس اور متواضع انسان بنایا ہے، اور سخت قسم کا اور متکبر انسان مجھے نہیں بنایا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے اس بیٹھک کو تواضع سے تعبیر فرمایا کہ ایک متواضع انسان کی بیٹھک ہے کھانے کے لیے، اور جو ٹیک لگا کر کے مست ہو کر کے بیٹھتے ہیں اسے ایک متکبرانہ انداز قرار دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اپنا انداز ہے بیٹھنے کا بحیثیت نبی۔ اس سلسلے میں بحیثیت مسلمان ہم کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو یعنی اسی طرح سے بیٹھے جس طرح سے اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ہم کرسی پر بیٹھیں چاہے ہم نیچے بیٹھیں۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ کہ اہل علم نے اس بات میں متعدد باتیں کہی ہیں کہ ٹیک لگا کر کے بیٹھنے سے مراد کیا ہے، مقصود کیا ہے، کیفیت کیا ہے اس کی۔ کیا ایک سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے جو بیٹھتے ہیں، مثلا جیسے تشہد کی حالت ہی میں رکھ لیں، یا تورک جو ہوتا ہے جیسے ہم لوگ چوتھی رکعت میں بیٹھتے ہیں، ایک ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے ایک ہاتھ سے کھا رہے ہیں، یا بالکل جیسے آج ہمارے پاس صوفے اور کرسیاں ہیں اور اس میں ہم بہت آسانی سے ہم آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، کیا وہ مقصود ہے؟ تو بہرحال کیفیتیں مختلف بیان کی گئی ہیں، لیکن اس میں اصل بات یہی ہے کہ ایک انسان کی جو عام بیٹھک ہوتی ہے جس میں وہ بہت متواضع نظر آتا ہے، جیسے تشہد کی حالت میں ہو یا ایک پیر کھڑا کر کے ایک پیر میں بیٹھے وغیرہ، جس میں آسانی سے آدمی کھا سکے، بیٹھ سکے۔ اب چونکہ وہ جو بیٹھنے کی کیفیت ہے جس میں جیسے ہم دو رکعت میں بیٹھتے ہیں، یا جو ہے دونوں پیر گھٹنوں کے بل کھڑا کر کے ہم بیٹھتے ہیں،
یہ رسول اللہ کی غذا جو تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مختصر ہوا کرتی تھی، تو نہایت اختصار کے ساتھ جو غذا کھائی جاتی ہے اس کے لیے وہ بیٹھنا تھوڑا آرام دہ رہتا ہے. لیکن ایک شخص کچھ زیادہ مقدار میں کھاتا ہے اور تھوڑی زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے، وہ اس کیفیت میں بیٹھنا اس کے لیے آسان نہیں ہے. یہ بھی ایک بات پیش نظر ہونی چاہیے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ایک متکبرانہ انداز پیر پہ پیر ڈال کے جیسے ایک آرام سے مست ہو کر کے بیٹھتے ہیں، وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے جس میں لگے کہ ایک آدمی نہایت متکبر ہے. متواضع ہو اور جو ہے اچھے انداز میں بیٹھے، چاہے نیچے بیٹھتا ہو اوپر بیٹھتا ہو، لیکن جو بھی کیفیت اس کی ٹیک لگانے کی متکبرانہ ہوگی اس سے تو گریز کرنا چاہیے. یہی اصل ہے رسول اللہ کی عمل کی موافق ہونے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر کوئی بیٹھ کر کے کھاتا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھ کے کھاتا ہے، تو کیا وہ مطلب گنہگار ہوگا اور وہ رسول اللہ کی لائے ہوئے دین کے مخالف بیٹھک ہوگی؟ تو ایسی کسی اہل علم نے اس طرح کی بڑی بات نہیں کہی ہے، بلکہ اسے گریز کرنے کے لیے بس صلاح دی ہے، ارشاد کی ہیں. اسی لیے کہ بعض اہل علم نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ حالانکہ وہ بات درست نہیں ہے کہ وہ جو بیٹھک ہے ٹیک لگا کر کے نہیں کھانے کی وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات ایسی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے لیے خاص نہیں ہے، وہ سبوں کے لیے ہے، ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس میں متعدد اہل علم ہیں. یعنی مثال کے طور پر صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس، خالد بن ولید رضی اللہ عنہما، اور تابعین میں جو کہ کبار تابعین ہیں، عبیدہ سلمانی، اور اسی طرح سے محمد ابن سیرین، عطا بن یسار، امام زہری، ان سب اہل علم نے ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کو مطلقاً جائز قرار دیے کہ اس میں آدمی عاصم نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں یعنی آدمی کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ بغیر ٹیک لگا کے ہی کھائے. یعنی یہی ادب ہے، یہی رسول اللہ کی سنت ہے، طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کوئی ٹیک لگا کے بیٹھ کے کھا لیتا ہے تو وہ کراہت کے ساتھ جائز ہے انشاءاللہ. البتہ اگر ایک آدمی جیسے مثال کے طور پر جسمانی اعتبار سے بھاری بھرکم ہے یا کسی وجہ سے معذور ہے، بیمار ہے، ٹیک لگا کر کے آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے تو بالکل جائز ہے. البتہ کچھ قدیم اہل علم نے یہ بھی بات کہی ہے کہ لیٹ کر کے جیسے کھاتے ہیں تو اس سے منع کی ہیں. وہ منع اس وجہ سے کی ہیں کہ ایک صرف تکبر کی وجہ سے نہیں، صحت کا بھی اس پر برا اثر پڑے گا. یعنی اس کے ہاضمے سے لے کر کے اسے کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی، اب کیا کیا بیان کیے جائیں، اب آپ لوگ شاید ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو منع کی ہیں. بہرحال ٹیک لگا کر کے بیٹھنا اصلاً یہ بات ہے کہ جائز ہے ٹیک لگا کر کے اگر کوئی بیٹھتا ہے، کیونکہ ٹیک لگا کر کے بیٹھنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں اور کسی کو اس سلسلے میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ بے شمار احادیث ملتی ہیں جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا وکانا متکئن، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ایسے بے شمار احادیث ہیں جس اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن کھانے سے متعلق ٹیک لگا کر کے بیٹھنا، اس سے بہرحال یعنی گریز کرنا چاہیے. لیکن کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو مطلب یعنی آپ ایک ارشاد کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے ماتحت کوئی لوگ ہیں یا کسی کو دوست کو. لیکن کسی کو بھی جو بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ایسے نہیں، جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ گنہگار ہے، یہ سب بالکل نہیں کہنا چاہیے. ایک چیز اور جو آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ جو ہے مطلب بس اہل علم سے جو مطلقاً جائز ہے، ایسی صورت میں کوئی یوں ہی بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فی